بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قردة خاسئين فلما نسوا ما ذکروا به جو ان لوگاں نو یاد کروایا گیا او بھول چکے سن انجینا الذین ینہون عن السوء اساں نجات دیتی ان لوگاں نو جڑے برائی تو منع کر دے سن وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ اور پکڑ لیا اساں ان لوگاں نو جنہاں نے ظلم کیتا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ برے عذاب دے اندر اس واسطے کہ او نافرمان سن فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ جدو جس چیز تو منع کیتا گیا اونا لوگاں نے سرکشی کی تھی قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اساں اونا واسطے ایک کہہ دیتا باندر ذلیل بن جاؤ صدق اللہ العلی العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے نے درود و سلام آقا دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے نے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم البرکت اور پر حکمت کتاب دا پارا نامہ سورت دا نام سورہ آراف اور سورہ آراف دی 165 اور 66 نمبر آیت کریمہ اور ادا ترجمہ عام فہم زبان دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے اللہ کولوں دعا ہے کہ اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو ساریاں نو اے دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے
آج دا موضوع اور عنوان گناہوں کے نقصانات اور انہاں دی سزا کیڑے کیڑے گناہ نے اور نقصان کی نے اور سزا کی ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز اس مختصر جے وقت دے اندر تواڈے گوشت گزار کرن دی کوشش کراں گا۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرک تو بچو، جادو کرن اور کروان تو بچو۔ ایدہ نقصان کی ہے، ایدی سزا کی ہے کہ انسان دنیا دے ذلیل ہو جائے گا، آخرت تے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کیونکہ مشرک جڑا ہے او دے اتے جنت حرام ہے، اور جادو کرن والا اور کروان والا یہ دوویں کافر ہو جاندے نے، اور کافر کدی بھی جنت داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ دے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، لم ینقص قوم المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وجور السلطان علیہم، کہ جیڑیاں قوماں گھٹ تول دیاں نے، گھٹ ناپ دیاں نے، انہاں قوماں دے اتے اللہ دا قید نازل ہو جاندہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا وجور السلطان علیہم، اور ظالم حکمران انہاں قوماں دے اتے مسلط کر دیتے جاندے ہیں۔ اے نقصان ہے گھٹ تولن دا اور گھٹ ناپن دا۔ اللہ سانو ساریاں نو اے دے تو بچا کے رکھے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود دے نبی نے، قوم نے یہ مطالبہ کیتا کہ سانو نشانی چاہی دیئے تواڈی نبوت دی کہ تسی واقعی اللہ دے نبی ہو۔ پہاڑ اندروں اونٹنی نکلے، بچے نو جنم دے، اسی دودھ پیواں گے، پھر اسی تواڈے تے ایمان لے آواں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا، انہاں نو پوچھ لو، میں نشانی دے دینا، اگر انہاں نے نہ منیا تے اللہ دا عذاب انہاں اتے نازل ہو جائے گا۔ گل یہ سمجھ آندی ہے کہ جیڑا اللہ دے قرآن اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین تے عمل نہیں کردا، اللہ احکم الحاکمین دا انہاں قوماں تے عذاب نازل ہو جاندہ ہے۔ تفسیر بیضاوی دے اندر لکھیا ہے کہ نشانی آ گئی، معجزہ آ گیا، انہاں لوگاں نے منیا نہیں، ایمان نہیں لیاندا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، کل تواڈے چہرے زرد ہو جان گے، پرسوں تواڈے چہرے سرخ ہو جان گے، اور چوتھے دن تواڈے چہرے سیاہ کالے ہو جان گے، اور پنجویں دن اللہ احکم الحاکمین دا عذاب آئے گا۔ جس دن چہرے سرخ ہوئے نا، قوم نو یقین ہو گیا
کہ اللہ دا عذاب ہونا ہے۔ صالح علیہ السلام نو تلاش کرنا شروع کیتا۔ صالح علیہ السلام نو اللہ نے ہجرت دا حکم دیتا، اپنی آل نو نال لے کے چلے گئے، ہجرت فرما گئے۔ اس قوم دے اتے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھے ہے، تفسیر بیضاوی اندر موجود ہے کہ جنہ نے اللہ دے رسول علیہ السلام دی گل نہیں منی، اللہ رب العالمین نے پتھران دی بارش کر کے تباہ و برباد کر دیتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسے مسلمان دے اتے اللہ دو خوف طاری نہیں کرے گا کہ ایک مسلمان دنیا دے زندگی گزارے اللہ کو ڈر ڈر کے، اللہ اور اللہ دے رسول علیہ السلام دے تابع فرمان ہو کے، اللہ دے قرآن تو ڈر کے، جہنم دے عذاباں تو ڈر کے، قبر دے عذاباں تو ڈر کے زندگی گزار دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او قبر اندر بھی خوشحال رہے گا، قیامت والے دن بھی خوشحال رہے گا۔ دو خوف اللہ طاری نہیں کرے گا۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج دی رات جہنم دا نظارہ کیتا، بندے لیٹے نے، ایک فرشتہ پتھر پھاڑ کے کھلوتا ہے اور پتھر ہو دے سر چ مار دے، سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سانو ساریاں نو جہنم دے عذاب تو بچا کے رکھی۔ پتھر لڑک جاندہ ہے، فرشتہ لین جاندہ ہے، او دا سر پھر ٹھیک ہو جاندہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جبریل کون لوگ نے؟ فرمایا تہاڈی امت دے او لوگ ہون گے جدوں اذان ہوندی سی انہاں دا سر بھاری ہو جاندا سی، ہن نماز پڑھنی پینی۔ اللہ سانو 5 وقت دا نمازی بنا دے۔ اے سزا، گناہ اور سزا اور نقصان اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسی ہے، اور اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتَ۔ نیک لوگاں تو بعد برے لوگ آنے شروع ہو گئے، انہاں بریاں لوگاں نے نمازاں نو ضائع کر دیتا، نماز پڑھ دے ہی نہیں، یا نماز نو ضائع کر کے لیٹ کر کے، بڑا لیٹ کر کے منافق وانگر نمازاں پڑھیاں۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتَ، اپنی خواہشات دے پیچھے لگے رہ کہ ہن دل نہیں کردا، ٹھہر کے پڑھ لینے اے گاہک نو بغتا کے پڑھ لوانگے، اینا کو سفر کر کے پھر پڑھ لوانگے۔ اللہ فرماندے نے انہاں دی سزا کی ہوئے گی، وَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ
رب العالمین ان قریب انہاں نو جہنم دی غیب وادی دے اندر سٹ دین گے۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں، اے دنیا جہان دے وسنے والے انسان، اے دنیا جہان دے وسن والے مسلمان، آج بھی ویلائی اپنے رب کولوں توبہ کر لینا، انہاں گناہاں تو بعد آ جانا۔ اللہ سی توبہ کر لوں گے، اللہ فائدے کی ہونگے؟ اللہ فرماندے نے الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا يظلمون شیئا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، سورہ مریم دی 59 تے 60 نمبر آیت کریمہ اپنے گھراں دے اندر ترجمے والے قرآن لے کے پڑھ کے ویکھ لینا۔ اللہ آج بھی بندے نو زمین دے اتے موقع ہے، آج بھی پچھلے گناہاں دیاں معافیاں مانگ لوے، پچھلیاں نمازاں جڑے ٹھل مٹھ ہو گئی ہے، اللہ او دی توبہ کرے گا، فائدے کی ہونگے؟ اللہ فرماندے نے الا من تاب و آمن و عمل صالحا، جیڑا بندہ آج بھی توبہ کر لوے، سچا تے سچا مومن بن جائے، و عمل صالحا، نیک عمل کرنا شروع کر دے دوے، فاولئک يدخلون الجنۃ ولا يظلمون اللہ او دے پچھلے گناہ معاف کر کے اللہ نیکیاں اندر تبدیل کر دے، اللہ انہوں جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں، یہودیاں دی قوم اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے ہفتے دا دن، ہفتے دے دن تساں اللہ رب العالمین دیاں عبادتاں کرنیاں نے، کوئی کاروبار نہیں کرنا، مچھلیاں پکڑن دے نیڑے نہیں جانا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے جدوں انہاں نو یاد کروایا گیا اے بھول چکے نے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے انجینا الذین ینہون عن السوء، اینا یہودیاں دے 3 گروہ بن جاندے نے، ایک جماعت آندی ہے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں، اینا مچھلیاں دے قریب نہیں نہ جانا، آج دا دن سارا دن عبادت دا دینے، اور دوسرا گروہ جیڑا مچھلیاں پکڑن لگ پہ آوے، اور تیسرا گروہ جیڑا نہ منع کرن دے اندر نہ ہی مچھلیاں پکڑن دے اندر۔ تے تفاسیر اندر لکھے ہے، تفاسیر اندر لکھے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اونا دوواں گروہ نو بندر دے خنزیر بنا دیتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ آج تسی برائی ویکھو تے تسی منع کرن جو کہ نہیں، کم از کم منہ نال کہہ تے سکدے ہو کہ نہیں کہ جناب گانے بند کرو، اے نچن گان بند کرو، اے جناب خرافات بند کرو۔ اگر اینا بھی نہیں کہہ سکدے، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے پھر انہوں دلوں برا جاننا چاہیے دینا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں سورہ رحمان دے اندر اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے نے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ سورہ رحمان دے اندر اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں اور گناہاں دا نقصان دس رہے ہیں اور گناہاں دی سزا دے بارے اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماندے نے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ جدوں قیامت دا دن ہوئے گا گناہگار انہاں لوگاں دے چہرے گناہ کر کر کے سیاہ کالے ہو جان گے اللہ فرماندے نے انہاں نو سوال کرن دی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی اللہ دے فرشتے چوک چوک کے انہاں نو جہنم دے اندر سٹ دین گے اللہم لا تجعلنا منہم اللہ سانو ساریاں نو جہنم دے عذاب تو بچا کے رکھیں گناہاں دا نقصان ایوے گناہگاراں دی سزا ایوے گناہ کر کر کے انہاں دے چہرے کالے سیاہ ہو جان گے اللہ فرماندے نے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ کسے انسان تے جن گناہگار نو پوچھیا نہیں جائے گا انہاں نو چوک چوک کے جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ دیاں کیڑیاں نعمتاں نو تسی جھٹلاؤ گے اے جنہ دے انسانہ دی جماعت دسو نا اللہ فرماندے نے یعرف المجرمون بسیماہم مجرم اپنے چہریاں تو گناہگار اپنے چہریاں تو پہچانے جان گے فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ اللہ پیشانی دے بالاں تو پکڑ لے گا اللہ قدمہ تو پکڑ لین گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ فرمان گے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرمو اے گناہگارو جڑے تسی آندے سو قیامت نہیں آن والی کوئی سانو پوچھن والا نہیں اے دنیا ہی ہے ایسے دنیا دے اندر کما لو جنج دی کمائی چاندے ہو کر لو اللہ فرمان گے مجرمو اے او جہنم جنوں تسی دنیا تے جھٹلایا کر دے سو اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ قیامت آگے رہ گی ہر انسان نو میرے سامنے پیش ہونا پائے گا اپنے ایک ایک سادہ حساب و کتاب دینا پائے گا آج سیانہ آدمی ہوئے چیڑا دنیا دی فکر چھڑ کے آخرت دی فکر کرے سیانہ کیوں ہے اے دنیا 4 دن دیئے اے دنیا گزر جائے گی
بندہ کوشش کرے حلال کھائے، حلال کاروبار کرے، غیبت نہ کرے، اپنی زبان نو سنبھال کے چلائے، اچھے اخلاق نال پیار محبت نہ چلائے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ انہوں کامیابیاں دے نال ہم کنار فرما دے۔ اللہ فرمان دے یطوفون بینہا و بین غمیم آن، اے گناہاں دی سزا سن لونا، گناہاں دے نقصان سن لونا۔ اللہ فرمان دے یطوفون بینہا و بین غمیم آن، اے جہنمی جہنم دی آگ تو نکلن گے، انہاں نو پانی نظر آئے گا، چلو پانی اندر چلنے آئے، کوئی تھوڑا جہا سکون مل جائے۔ اللہ فرمان گے کھول دا پانی ہوئے گا، اے جہنمی اور گناہگار اے آگ اور پانی گرم کھول دے درمیان چکر لاندے رہن گے۔ اللہ سانو جہنم دے عذابہ تو بچا کے رکھیں۔ اللہ فرمان دینے والے من خاف مقام ربی جنتان، اللہ فرمان دینے دنیا دے اندر جیڑا ڈر گیا کہ میں اپنے رب دے سامنے کھڑا ہو کے جواب کی دیاں گا، صرف ڈر گیا ہے، ڈر دے نال گناہ چھڑ دیندہ ہے۔ اللہ فرمان دینے جنتان، میں رب میں دو جنتان دا مالک بنا دیاں گا۔ آج نیکیاں اور نیک عمل کرن دا موقع اللہ رب العالمین اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جہنم دے اندر ویکھیا، جہنم دے اندر پہاڑ دے تھلے پیس رہے نے، پیس دے جا رہے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے اے جبریل کون لوگ نے جیڑے پہاڑ دے تھلے پیس دے جا رہے ہیں؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت جبریل عرضہ کر دینے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام اے دنیا دے او لوگ ہونگے جیڑی تو آڈے امت دے اندر بڑے متکبر لوگ نے، بڑے مغرور لوگ نے، بڑے لوگانو حقیر سمجھن والے لوگ ہونگے، دنیا دے اتے تکبر کرنے والے ہونگے، جیڑے تکبر بڑے بڑے شیخ الحدیث کرنے والے کہ میرے کول بڑا علم آ گیا ہے، بڑے بڑے خطیب جیڑے متکبر ہونگے، بڑے بڑے قاری جیڑے تکبر نہ لدے ہونگے، بڑے بڑے مالدار سندکار چودھری ہونگے، بڑے بڑے مالدار جاگیردار ہونگے، اللہ رب العالمین انہاں نو تکبر دی وجہ تو پہاڑاں دے تھلے رکھ کے پیس چڑھن گے۔ آج دنیا دے بندہ یہ کہندہ ہے کہ جناب میرے کو سرمایہ ہے نہ منو کی دی پرواہ ہے، دو جاندہ میرے کو علم بڑا ہے میں بڑا بڑا مناظر ہے۔ نہ میرے بھائی ایسا تکبر نہیں کرنا، شاعر دا ترجمہ انج کر دینا اندہ کر غور تم اپنی اخیر ہوتے، کر غور تم اپنی اخیر ہوتے، نہ کر تم مان جگیر ہوتے، کچھ دن دا بندیاں پرونا ہے افسوس تیری تدبیر اتے، اے دنیا مسافر خانہ اے دنیا مسافر خانہ چند روز دائے تھے ٹھکانہ وڈے بول نہ پھبن راگیر اتے، افسوس تیری تدبیر اتے، جد موت نے آن ویرونا
ہاتھ پڑھ کے کسے نہ ٹھونا ہے سب لڑن تیری جاگیر ہوتے افسوس تیری تدبیر ہوتے تیرے گل دے کپڑے لاون گے تیرے گل دے کپڑے لاون گے دو چادر وچ دفناون گے نہ ترس کرن دل گیر ہوتے افسوس تیری تدبیر ہوتے اینا کوٹھیاں بنگلیاں کاراں دے اینا کوٹھیاں بنگلے کاراں دے بڑا مان تینوں جنہ یاراں دے مٹی پاؤن تیری تصویر ہوتے افسوس تیری تدبیر ہوتے جد روز محشر آوے گا نیک عملی تینوں چھڑاوے گا کر بندیا تو عمل زمین ہوتے کر بندیا تو عمل زمین ہوتے افسوس تیری تدبیر ہوتے آج بندیاں دیاں سوچاں دے ہوتے افسوس ہی افسوس ہے جڑے بندے نماز چھڑ دیندے نے جڑے بندے روزہ چھڑ دیندے نے جڑے بندے زکاة چھڑ دیندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں جہنم دے اندر لوگاں نو ویکھے لوگ کنڈے کھان رہے نے لوگ پتھر کھا رہے نے لوگ آگ دے انگارے کھان رہے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام انہاں نو پوچھ دینے حضرت جبریل واقعہ کیے اے کیوں آگ دے انگارے کھائی جا رہے نے اے کیوں پتھر کھان دینے بے اے کیوں کنڈیاں والیاں چاڑیاں کھان رہے نے حضرت جبریل عرض کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے تواڈی امت دے او لوگ ہونگے جیڑے اپنے مال دی زکاة نہیں سن ادا کر دے گناہ اور او دی سزا اور نقصان آج بندہ تھوڑے جے پیسے بچا لے زکاة نہ دے کل جہنم دے آگ دے انگارے کھانے پین گے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جہنم دے اندر ویکھے ہے کچھ لوگ سڑ جاندے نے کوئلہ بن جاندے نے پھر ٹھیک ہو جاندے نے پھر کولا بن جاندے نے پھر ٹھیک ہو جاندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جبریل کون لوگ نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عرضاں کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اے تواڈی امت دے او لوگ نے جیڑے اپنے والدین دے نافرمان سن جیڑے اپنے والدین دے دل ساڑ کے رکھ دیندے سن گل ایسی کرنی ہے کہ ابا جی تو انو پتہ ہی کوئی نہیں باپ دا دل سڑ کے کولا ہو جاتا ماں دا دل سڑ جاندہ ہے آج انہاں نو سزائے وے کہ جویں والدین نو ساڑ دے رہے نے آج سڑن رہے دعا کرو جنہ دے والدین حیات نے انہاں دی خدمت کر کے اللہ جنت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں جہنم دے اندر ویکھیا کئیاں لوگاں دے چہرے سور تے خنزیر تے بن چکے نے اللہ سانو ساریاں نو بچا کے رکھے جبریل کون لوگ نے عرض کی تھی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اے تواڈی امت دے او لوگ ہونگے جڑے جھوٹیاں گواہیاں دین والے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے جہنم دے اندر لوگاں دے منہ سیاہ کالے اور سڑے
اور انہاں دے کپڑے تار کو لک دے کپڑے لک گرم ہوئے نا جتھے چمبڑ جائے وہ چمڑی لا کے لا جاندی تار گول دے کپڑے نے فرشتے انہاں نو کوڑے مارن ڈائے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حکم فرما رہے ہیں جبریل کون لوگ نے حضرت جبریل عرض کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تواڈی قوم دے او لوگ نے جیڑے بندے تے مرد تے عورتاں گانے گان والے سن اور گانے سنن والے انہاں نے توبہ نہیں کیتی یہ گانے سندے ہی مر گئے گانے گاندے ہی مر گئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم دے اندر ایسے حالات دیکھے اور یہ گناہ کرنے والے جیڑے گناہ کر رہے ہیں آج دنیا دے موقع اور وقت کہ انسان گناہ چھڑ کے دین دی طرف آ جائے تھوڑا کھا لے چھوٹے گھر چ رہ لے توبے کپڑے پا لے ہیرا پھیری گناہ نہ کرے اللہ سانو ساریاں گناہ تو بچا کے رکھی صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین